بابر اور رضوان پرفارم نہیں کر رہے تھے یا پرفارم کرتے بھی ہیں، ان پہ وہ ایک تلوار لگی رہتی ہے کہ یار اسٹرائک ریٹ. جس طرح ان کی پرفارمنسز تھی ان کو ویسی رسپیکٹ نہیں ملی جو ہمارے سینئرز تھے. مجھے لگتا ہے کہ اس سیریز کے بعد ان کو کافی زیادہ رسپیکٹ ملے گی. ہم خود چاہتے تھے ایز اے نیشن، ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ یار ہم ینگسٹر کو کیونکہ پی ایس ایل میں پرفارم کر رہے تھے تو ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کے آؤ کیونکہ وہ اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے. اب اوپنرز کے اسٹرائک ریٹ والا کیڑا مر جائے گا. شاداب خان نے کہا کہ رضوان اور بابر اعظم کی قدر اور ان کا احترام شاید اب شائقین کرکٹ کے دلوں میں بڑھ جائے. اس کے حوالے سے اگر بات کریں، گزشتہ میچ میں ناکامی کے بعد شاداب خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے تھے، ہم بطور قوم، بطور شائقین، اور انہوں نے صحافیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے رضوان کی اور بابر اعظم کی کارکردگی ہمیشہ خراب رہی ہے. ان کا اسٹرائک ریٹ ہر وقت ایک ہی بات ہوتی تھی، لیکن اب جس طرح جو خدا کرتا ہے شاید اچھا ہی کرتا ہے کہ اب اس طرح اب رضوان کی اور بابر اعظم کی جو ویلیو ہے وہ ایک بار پھر بڑھ جائے گی، کیونکہ شائقین کرکٹ نے اور جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ پی ایس ایل میں نمایاں اسٹرائک ریٹ سے رنز کرنے والے کھلاڑی پاکستان کے لیے آتے ہوئے، حالانکہ افغانستان کی بولنگ لائن اچھی ضرور ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ آؤٹ کلاس نہیں کہا جا سکتا جہاں ان کی کارکردگی ہمارے جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں، سائم ایوب ہو گئے، محمد حارث ہو گئے، عبداللہ شفیق ہو گئے، طیب طاہر ہو گئے، اعظم خان ہو گئے، جس طرح ان کی کارکردگی بری طرح سامنے آئی ہے، جس طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اب شاید رضوان کا اور بابر اعظم کے اوپر جو اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے ہم تنقید کرتے تھے وہ اب سامنے آ جائے گی، وہ اب اس کے احترام میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے حوالے سے شاداب خان کا یہ کہنا تھا، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ شاداب خان کا جو کہنا ہے وہ اپنی جگہ ہے ہی ہے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ محمد رضوان اور بابر اعظم پاکستان کو پاور پلے میں 40 سے 50 رنز ایزیلی بنا کر دیا کرتے تھے اور بغیر کوئی وکٹ گوائے، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس آپشن ہوتا تھا کہ وہ آخر میں تیزی سے رنز بنا کر اپنا جو اسکور ہے 160 180 تک 170 تک جو کہ قابل دفاع ہوتا ہے وہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوتے تھے. لیکن اب یہ عالم یہ ہے کہ پہلے میچ میں پاکستان نے پاور پلے میں 4 وکٹیں گنوائیں اور جب 44 رنز تک پہنچے پاکستان کی 5 وکٹیں گر چکی تھیں. گزشتہ روز پاور پلے میں پاکستان نے 20 کے مجموعی سکور پر 3 وکٹیں گنوا دیں. تو یہ صورتحال اب سامنے آ رہی ہے کہ وہی صورتحال کے ایک آؤٹ دوسرا پھر تیسرا بری طرح پاکستان کی جو کارکردگی ہے متاثر ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ہرٹ کریں گی اگر جو ہٹ دھرمی ہے اس کو نہ دیکھا گیا، اگر یہ بات نہ کی گئی. اور میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ نجم سیٹھی اینڈ کمپنی کے کچھ لوگوں نے شان مسعود کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز میں موقع نہ دینے کی وجہ سے بابر اعظم سے اور رضوان سے کسی حد تک بدلہ لینا چاہا کہ کس طرح ان دونوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے، کسی طرح سائم ایوب یا کوئی اور کھلاڑی ایسا آ جائے کہ پھر ان میں سے کسی ایک یہ جو جوڑی ہے توڑی جائے، اس کو سبق سکھایا جائے. اور شائقین کرکٹ ایک بار پھر بابر اعظم اور محمد رضوان کی اوپننگ جوڑی کا مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آج رضوان جو جوڑی ہے سائم ایوب اور محمد حارث آج بھی ناکام ہوئے تو پاکستان کے شائقین کرکٹ یقیناً اس حوالے سے ان کا پرزور مطالبہ ہوگا اور جو اسٹرائک ریٹ کا کیڑا ہے وہ بھی کسی حد تک ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں آگے چل کر بہت زیادہ میٹر کریں گی. آج سائم ایوب کو اور محمد حارث کو اپنی کارکردگی سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی کھیل سکتے ہیں. اگر ہم بابر اعظم اور رضوان کے جوڑی کے حوالے سے بات کریں تو ان کی کارکردگی اتنی زیادہ بری نہیں رہی ہے جتنا کہ کہا جاتا تھا یا جتنا کہ سمجھا جاتا ہے. اگر یو اے کی بات کریں تو اس کے بارے میں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یو اے میں ان کی جو کارکردگی ہے یا اسٹرائک ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر اب تک ان کی کارکردگی دیکھیں یو اے میں تو 12 اننگز کے لیے 12 میچز میں 7.07 یعنی کہ لگ بھگ 7 رن فی اوور کے رن ریٹ سے انہوں نے رنز کیے ہیں اوپننگ پارٹنرشپ پر. اس کے علاوہ جو پاکستان کی جدید اوپننگ جوڑی ہے جس کو ہم جدید کرکٹ سے ہم آہنگ کہتے ہیں، ان کا رن ریٹ اب تک 5.10 رہا ہے، وہ بھی افغانستان کی بولنگ لائن کے خلاف، ورنہ پاکستان نے جو دیگر ٹیمیں ہیں ان کے خلاف اچھے نتائج دیے ہیں. اگر ہم بات کریں مختلف ممالک میں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رضوان اور بابر اعظم کی جوڑی کس طرح کامیاب ہے. ساؤتھ افریقہ میں 10.40 ان کا رن ریٹ رہا جو کہ انتہائی شاندار رہا ہے اس اوپننگ جوڑی کا، اور لگ بھگ 80 کے قریب ان کی ایوریج رہی ہے. انگلینڈ میں 80 کی ایوریج ہے، 9.42 ان کا رن ریٹ رہا.
पाकिस्तान में 9 रन फ़ी ओवर उनका रन रेट रहा, 61 की एवरेज रही है। न्यूजीलैंड में 49.60 की एवरेज और 7.47 का उनका रन रेट रहा। यूएई में 7 का रन रेट और 40 की एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया में 6.42, जबकि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे 2 ऐसे ममालिक हैं जहां उनका रन रेट जो है वो खासा कम रहा, 5 रन फ़ी ओवर से भी कम रहा। वैसे हम हमेशा कहते हैं कि छोटी टीमों के ख़िलाफ़ या छोटे ममालिक में जाकर ये जोड़ी परफॉर्म करती है, लेकिन इन दोनों ममालिक में, बांग्लादेश में और जिम्बाब्वे में, इन दोनों का जो रन रेट है खासा कम है। बांग्लादेश में 3 मैचेस खेले और जिम्बाब्वे में 2 मैचेस खेले हैं इस जोड़ी ने। तो ओवरऑल ये अदाद-ओ-शुमार आपके सामने हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबर आज़म और रिजवान के ऊपर जो तनकीद होती रही है वो सरासर गलत होती रही है।